الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اسقاط حمل کا مسئلہ، یہ جو آگے ہمارا موضوع ہے، یہ ہے اسقاط حمل کو ضائع کرنے کا مسئلہ۔ دیکھیں، اس میں ایک اکثر سوال آتا ہے کہ کیا بچہ اگر نارمل ہو، اب نارمل ہو، یعنی کہ نارمل نہیں ہے، اس میں کوئی عیب ہے، اندھا ہے یا وہ اپاہج ہے یا کوئی اس میں کوئی نقص ہے، تو حمل کو گرایا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ حمل اگر 4 ماہ کا ہو جائے، یہ سوال ہو جاتا ہے، تو کیا اس کو گرایا جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ دیکھیں، اس میں چند اصولی بنیادی باتیں آپ سمجھیں تو پھر آپ کو مسئلے کی سمجھ آئے گی۔ پہلا مسئلہ اس میں تو یہ ہے، پہلا نقطہ، کہ جب کسی عورت کو حمل ہو جاتا ہے تو ہماری جو شریعت ہے اس میں مسئلہ یہی ہے، اصل مسئلہ یہی ہے کہ اس کو باقی رکھا جائے اور اس کو پیدا کیا جائے نا، بچے کو ضائع نہ کیا جائے۔ ضائع کرنا، اس بچے کو، حمل کو ضائع کرنا ہماری چیز کے اندر جائز نہیں ہے، لیکن بعض اوقات ایسی صورتحال ہوتی ہے، بن جاتی ہے کہ انسان کو مجبوری میں جو ہے نا، وہ مجبوری ہوتی ہے، اس کو کرنا پڑتا ہے حمل ضائع۔ اب وہ دیکھنا ہے وہ کون سی صورتیں ہیں عورت کے لیے ابورشن کرانا جائز ہوگا کہ نہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت کا جو حمل کا جو یہ مرحلہ ہے، یہ بہت سارے مرحلے ہیں، کئی مرحلوں سے یہ سمجھ لیں حمل گزرتا ہے۔ حدیث میں بھی اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے ابتدائی مرحلہ ہے نطفہ۔ نطفہ ہوتا ہے 40 دن تک، جس کو پانی ہوتا ہے صرف وہ نا، وہ نطفہ ہم اس کو کہتے ہیں۔ 40 دن کا مرحلہ وہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا، وہ 40 دن کے بعد 80 دن کا، جس سے علقہ کہتے ہیں، یہ بھی خون کی شکل میں ہوتا ہے 40 دن کے بعد۔ اور پھر اگلے 80 دن کا مسئلہ، پھر اگلے 40 دن یعنی 120 تک حمل مدغہ ہوتا ہے، یعنی کہ گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، سمجھ لیں وہاں پہ ہاتھ پیر یہ جسم کے اعضاء بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ 3 مرحلے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھا مرحلہ ہوتا ہے 120 دن کا، اس کے بعد حمل کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے نا، یہ 4 مہینے کے بعد ہوتا ہے۔ یہ ساری تفصیل حدیث کے اندر بھی موجود ہے جو حمل کی ہے۔ حمل ان مراحل سے گزرتا ہے۔ اب ان مراحل میں حمل ضائع کرنے کا الگ الگ حکم ہے ہر مرحلے کا۔ اگر حمل پہلے مرحلے میں 40 دن کا ہے تو اگر عورت اس کو اب اس میں ضائع کرنے کا، ختم کرنے کا مسئلے کو سمجھیں۔ اگر حمل پہلے مرحلے ہے 40 دن کا ہے، اگر عورت کو پریشانی ہے، عورت بیمار ہے، بیمار رہتی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں اگر حمل پیدا کرے گی تو کمزور ہو جائے گی، پہلے بھی بچے ہیں، اگر معتبر ڈاکٹر، صحیح ڈاکٹر کہیں تو پھر حمل ضائع کیا جا سکتا ہے پہلے 40 دن کے اندر جب 40 دن کا ہوتا ہے۔ دوسرا مرحلے میں شرطیں اور سخت ہوتی جائیں گی آپ کے لیے۔ دوسرے مرحلے میں جب 40 سے 80 تک ہے، پھر اور اس سے بھی زیادہ کوئی عذر ہوں، کوئی مجبوری ہوں، ڈاکٹروں کے کہنے پر، مشورے سے حمل ضائع ہو سکتا ہے۔ تیسرے مرحلے میں اور زیادہ پریشانی ہو تو وہ بھی جائز، ڈاکٹروں کے مشورے کے مطابق حمل ضائع ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ جو ہی آپ آگے جاتے جائیں گے مرحلے میں، سختیاں اور تکلیفیں، پریشانیاں جتنی زیادہ ہوتی جائیں گی، پھر آپ کو کوئی دیکھا جائے گا کہ اس میں کیا جائے۔ لیکن اگر حمل میں چوتھا مرحلے میں روح پھونک دی گئی ہے 4 ماہ کے بعد، اس کے اندر روح ڈال دی گئی ہے، اس وقت اس معاملے میں اور سنگین معاملہ ہو جائے گا، یعنی کہ پھر کسی حالت میں بھی حمل ضائع کرنا جائز نہیں ہے۔ بلکہ بعض نے یہاں پہ فدیے کا ذکر کیا ہے، کفارے کا۔ وہ عورت کفارہ دے گی، مطلب روزے رکھے گی 2 ماہ مسلسل، اگر وہ کرتی ہے حمل، وضع حمل روح ڈالنے کے بعد، اور اس کو دیت بھی دینی پڑے گی، شاید وہ 5 اونٹ بنتے ہوں اور اس کا تقریباً شاید آج کے دور میں 25-30 لاکھ بنتا ہو، یہ دیت بھی اس کو دینی پڑے گی۔ یہ سزا ہے، کفارہ بھی اور دیت بھی، اگر روح ڈالنے کے بعد۔ بعض تو 80 تک حمل چلا گیا، 80 دن تک، اس کے بھی پھر قائل ہیں بعض اہل علم، لیکن 40 تک بعض کا کبیرہ گناہ شمار کرتے ہیں۔ تو اصل تو یہ کسی معاملے بھی کرنا جائز نہیں ہے، لیکن 120 دن کے خصوصی بعد کا جو مرحلہ ہے تو
کسی حالت میں بھی جائز نہیں ہے. صرف ایک صورت میں حمل ابورشن کرانا جائز ہوگا. وہ صورت یہ ہے کہ ڈاکٹر کی ٹیم اس بات کی گواہی دیں کہ اس حمل کو اگر اس حمل سے ماں کی جان کو خطرہ ہے. صرف اسی صورت میں حمل ضائع کیا جا سکتا ہے. تو دیکھیں یہ کتنا اہم معاملہ ہے. اس لیے اصل یہی ہے کسی بھی مرحلے میں حمل ضائع کرنا جائز نہیں ہے. کوئی شرعی عذر ہے, ڈاکٹروں کے کہنے پہ کچھ بات ہو سکتی ہے. مستر مسئلہ خلاصہ یہی ہے. آپ کے جیسے سوال ہوتا ہے اکثر بچے نارمل ہیں, اب نارمل ہیں, تو اس کی دلیل نہیں ہے کہ اب نارمل ہے تو اس کو ضائع کر دیا جائے. بعض کا ڈاکٹر کہتے ہیں اب نارمل ہیں لیکن بچے ٹھیک پیدا ہوتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے. بچہ اندھا ہے, لنگڑا ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو ضائع کیا جائے. وہ ایک ہی صورت ہے, ماں کی جان کو خطرہ ہو, ماں کی زندگی خطرہ ہو, تو پھر ہم کہیں گے ماں اصل ہے. وہ اصل میں فروع سے اصل اہم ہوتے ہیں. جو اصل اوپر والے ہوتے ہیں نا, وارث ماں باپ دادا دادی, یہ اوپر والے اہم ہوتے ہیں اصل والے, فروع سے, بیٹی بیٹا پوتی پوتا سے. تو پھر فروع سے اصل اہم ہے. تو پھر ماں کی جان کو ہم اہمیت دیں گے بچے کی نسبت. تو یہ چیز اس میں میں نے کہا اس میں وضاحت کر دوں. اکثر سوال بھی اس میں اکثر ہوتے رہتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اسقاط حمل کے معاملے میں جو ہم کرتے ہیں معاملے جو بالکل جائز نہیں, اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے. السلام علیکم.